بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وقال سبحانہ وتعالی وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، سورۃ البقرہ کا زیر مطالعہ ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت 95 تک ہم نے مطالعہ قرآن کر لیا تھا۔ آج مزید ہم انشاءاللہ 5 آیات کا مطالعہ کریں گے۔ سورۃ البقرہ کی آیت 96 to 100 کو مطالعہ انشاءاللہ اس میں رکھیں گے۔ جو پہلی آیت ہے وہ سورۃ البقرہ کی آیت 96 ہے، اور یاد رہے کہ اس میں بھی یہود کا ذکر ہے، اور خاص طور پر ان کی حرص جو ہے عمر کے حوالے سے بھی ہے کہ ہماری عمر جو ہے وہ بڑھا دی جائے، اور خاص طور پر یہ ہے کہ ان کا بزدلانہ جو ایک عقیدہ کہہ لیجئے یا پھر ان کی ایک رویہ کہہ لیجئے یا ان کی زندگی میں ایک معمولات کہہ لیجئے یا عمل کہہ لیجئے، وہ اس کو بھی ان 5 آیات میں اللہ سبحانہ وتعالی نے نمایاں فرمایا ہے۔ آئیے باقاعدہ مطالعے کا آغاز کر لیتے ہیں۔ فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور لازماً تم ان کو لوگوں میں سب سے زیادہ عمر کے اعتبار سے، زندگی کے مانگنے کے اعتبار سے سب سے زیادہ حریص پاؤ گے۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، یہاں تک کہ مشرکوں سے بھی زیادہ۔ اور یہاں میں یہ ایک بات عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ یہودیوں کا جو طرز عمل، جیسے کہ میں نے عرض کیا ہے اور پچھلے دروس میں بھی عرض کر چکا ہوں کہ ان کا وہی رویہ تھا، چونکہ یہ بنی اسرائیل کو کیا سمجھتے تھے، معاف کیجیے گا، بنی اسماعیل کو یہ سمجھتے تھے یہ امی ہیں، ان پڑھ ہیں، لہٰذا ان کو کچھ نہیں آتا، ان میں تو نبی آ ہی نہیں سکتا، لہٰذا ہم جو لوگ ہیں پڑھے لکھے ہیں اور ہم ہی میں سے ایک نبی مبعوث ہوگا، آئے گا، تشریف لائے گا۔ تو یہ ان کی ایک سوچ تھی۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بنی اسماعیل سے تشریف لائے تو ان کو سب سے بڑی تکلیف اور دکھ اس بات پہ ہوا۔ آگے مزید آیات کا مطالعہ کریں گے، انشاءاللہ بات واضح ہو جائے گی۔ فرمایا آیت کے اگلے ٹکڑے میں یود احدہم لو یعمر الف سنہ، اگر ان کو عمر 1000 سال بھی دی جائے، وما هو بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، اور ان کی عمر 1000 سال دینے کے باوجود بھی اللہ کے عذاب سے یہ لوگ نہیں بچ سکیں گے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ سبحانہ وتعالی ان کے اعمال کو خوب دیکھنے والے ہیں۔ یہ جو اعمال کر رہے ہیں ان کو خوب دیکھنے والا ہے۔ امت مسلمہ پر بھی آج یہی معاملہ ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو کہ ایک غیر اخلاقی آپ کہہ لیں، یا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف عمل کرتے ہیں۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم سب کے لیے اسوہ حسنہ تو ہے، لیکن اعمال میں بھی ہو۔ زبان میں تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن اعمال میں بھی یہ چیزیں نمایاں نظر آئے، لیکن وہ نظر نہیں آتی۔ امت مسلمہ بھی آج وہی زوال کا شکار ہے۔ مزید اگلی آیت 97 ہے۔ فرمایا قل ما كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو دشمن ہے جبرائیل کا، فإنه نزله على قلبك بإذن اللہ، بس وہ تو کتاب یعنی وحی یعنی قرآن کریم جو وہ نازل ہوا ہے ان کے ذریعے سے، تو وہ تو اللہ کے حکم سے لائے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اللہ نے اتارا ہے۔ اور اسی طریقے سے یہاں یہ بات سمجھ لیجئے،
یہودیوں کا یہ طرز عمل تھا کہ چونکہ نبی ہماری ہی قوم اور ہماری ہی نسل میں آئے گا بنی اسرائیل سے، تو لہٰذا یہ جو جبرائیل ہیں ان کو غلطی ہو گئی ہے، ان کو مغالطہ ہو گیا، یہ جان بوجھ کر وہی جو لائے ہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لائے ہیں اور یہ بنی اسماعیل سے لائے ہیں، یہ غلطی ان کی ہے۔ اور یہ جلتے تھے جناب جبرائیل علیہ السلام، یہ کہتے تھے اصل دشمن ہمارا جبرائیل ہے۔ یہاں اللہ فرما رہے ہیں دشمن جبرائیل نہیں ہے، جبرائیل علیہ السلام نے تو اللہ کا حکم یعنی میرا حکم مانا اور میرے حکم پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کی اور آپ کے قلب مبارک پر نازل کی۔ یہاں دشمنی کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ تو مزید آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ بات واضح ہو جائے گی۔ فرمایا مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشریٰ للمؤمنین، اور یہ تو تصدیق کرنے والی ہے جو آپ کے سامنے ہے اور ہدایت ہے اور بشارت ہے مومنوں کے لیے۔ قرآن کریم تو ان کو سیدھا راستہ دکھاتی ہے جن کے اندر پہلے سے ایمان ہو، جن کا قرآن پر یقین ہو، جو قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ محترم ناظرین، سورۃ البقرہ کے آغاز میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک شبہ کی بات نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، اب اس سے ہدایت وہ لوگ لیں گے جو اللہ سے ڈرنے والے ہو، جو متقین ہو۔ تو لہٰذا جو متقین نہیں ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہیں اور اس کتاب پر ایمان اور یقین رکھنے والے نہیں ہیں، اس کو کوئی ہدایت نہیں ملے گی۔ اور پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں تیسرے رکوع میں وما یضل بہ الا الفاسقین، اور اس سے گمراہ نہیں ہوتے مگر نافرمان، فاسقین اور مشرک۔ مزید آگے بڑھیں تو محترم ناظرین اگلی ہماری آیت ہے 98۔ فرمایا ما كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين۔ یہاں بات واضح ہو جائے گی جو میں بات عرض کرنا چاہ رہا تھا۔ فرمایا من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، بس جو دشمن ہے اللہ کا اور اللہ کے فرشتوں کا اور اللہ کے رسولوں کا اور جبرائیل کا اور میکائیل کا، فإن الله عدو للكافرين، بس اللہ کا بھی اعلان ہے کہ وہ بھی کافروں کا دشمن ہے۔ یعنی جو اللہ کا دشمن وہ جبرائیل کا دشمن، جو جبرائیل کا دشمن وہ اللہ کا دشمن، جو اللہ کے رسول علیہ السلام کا دشمن وہ اللہ کا بھی دشمن اور جبرائیل کا بھی دشمن۔ فرشتوں کی تو ایک مکمل جماعت ہے، ایک مکمل جماعت ہے، اور وہ کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کر سکتے ہیں، وہ کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے خلاف ورزی کر سکتے ہیں؟ یہ ممکن نہیں، یہ ممکن نہیں۔ یہاں یہ اللہ فرما رہے ہیں جو دشمن ہے میرا، فرشتوں کا، جبرائیل کا، میکائیل کا، وہ دراصل دشمن میرا ہی ہے۔ پھر اللہ نے اعلان جنگ کیا ہے، اعلان کیا ہے فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ، وہ یقیناً میں بھی اس کا دشمن ہوں، یعنی کافروں کا۔ تو اگلی جو آیت ہے ہماری آیت 99 ہے، فرمایا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اسی طریقے سے یقیناً ہم نے تو نازل کی ہیں آپ کی طرف روشن آیات، واضح آیات، وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور اس سے نہیں حاصل کرتے عبرت اور سبق مگر نافرمان، اور کفر کرتے ہیں مگر نافرمان، مشرک، فاسقین۔ محترم ناظرین، جس طرح بنی اسرائیل کے حالات تھے اس طرح سے آج امت مسلمہ پر بھی ذبح و حالی کا شکار ہے۔ بڑی خوبصورت حدیث ہے اور بطور عبرت آپ کے سامنے میں عرض کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح بنی اسرائیل پر حالات وارد ہوئے ہیں اسی طرح امت مسلمہ، امت محمدیہ پر بھی نازل ہوں گے، اسی طرح بالکل بعینی، بلکہ اس طرح آگے وضاحت کی جس طرح ایک جوتا دوسرے جوتے کے مشابہ ہوتا ہے، بالکل بعینی، اسی طرح حالات جو ہے وہ نازل ہوں گے اور آئیں گے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
اب ہمارے لیے اس میں سبق کیا ہے؟ پچھلی اقوام کے اللہ سبحانہ و تعالی واقعے ہمارے سامنے جو پیش کرتا ہے، اور یقیناً اس کا مقصد یہ ہے کہ امت محمدیہ کا ہر فرد اس سے سبق حاصل کرے، اس سے ہدایت حاصل کرے۔ آیا کہ ہم یہ عمل تو نہیں کر رہے؟ کہ یہ اعمال ہمارے اندر تو نہیں ہے؟ نافرمانی کے، منافقت کے، اور اسی طریقے سے جو ہے ہم کہتے زبان سے کچھ اور ہیں اور دل میں کچھ اور ہوتا ہے۔ ہم زبان سے کہتے کچھ اور ہیں لیکن ہمارے عمل میں کچھ اور ہوتا ہے۔ ہم اپنے زبان سے کہتے کچھ اور ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں۔ تو محترم ناظرین، یہ آج 5 آیات کا مطالعہ تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس سے سیکھنے سے ہمارے زندگیوں میں تبدیلی رونما لائے اور ہمارے لیے یہ قرآن بطور ہدایت حاصل ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع کرنے کی اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اجازت چاہتا ہوں، جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔